بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ یہ کلمات کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے؟ روایات میں اس کی تشریح میں مختلف چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو دعا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک دعا سکھائی جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے بعد اپنے قصور کا، اپنی تقصیر کا اعتراف کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی، اپنے اس عمل کی معافی مانگتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ سکھایا کہ اس طرح سے دعا مانگیں کہ اے اللہ بحق محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین میری اس خطا کو معاف فرما۔ تو کچھ روایات میں دعا کا ذکر ہے بغیر وسیلے کے، کچھ روایات میں توسل کا بھی ذکر ہے کہ ان ہستیوں پنجتن پاک صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ان کے توسل سے دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طریقہ سکھایا تھا، اور جب انہوں نے دعا مانگی اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یہاں پر ایک حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں حضرت آدم گناہ نہ کرتے تو کبھی کوئی انسان گناہ نہ کرتا۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے، بڑا خوبصورت نقطہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر حضرت آدم جنت میں گناہ کا ارتکاب نہ کرتے تو کبھی کوئی مومن گناہ نہ کرتا، اور اگر اللہ حضرت آدم کی توبہ قبول نہ کرتا تو کبھی کسی گناہ گار کی بھی توبہ قبول نہ کرتا۔ یعنی گویا بتا دیا گیا کہ انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان گناہ بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گناہوں کی بخشش کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تواب ہے اور رحیم ہے۔ تواب کے معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کے معنی بنیادی طور پر ہے رجوع۔ یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے لفظ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے۔ تواب یعنی وہ بندہ جو بہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ گناہ کے بعد رجوع، گناہ ہو گیا رجوع کر لیا، گناہ ہو گیا رجوع کر لیا، گناہ ہو گیا رجوع کر لیا۔ شیطان انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو اتنا گناہ ہو گیا پھر کیا تمہاری توبہ قبول ہونی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، جتنی زیادہ کوئی شخص توبہ کرے گا اتنا ہی میں اس کو زیادہ پسند کروں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ ٹوٹ گئی ہے مت ڈرو، توبہ پہ قائم نہیں رہ سکے مت پریشان ہو، بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو۔ اور انسان جب تواب ہوتا ہے تو انسان کی توبہ قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ بطور تواب کے اسے قبول کرتا ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جی بس میں نے تمہیں 3 دفعہ توبہ کا چانس دیا تھا اب توبہ کا چانس کوئی نہیں ہے، نہیں، تواب ہے، وہ بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو جب توبہ قبول کرنے والا تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے، جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے، جب بھی انسان سے لغزش ہو جائے، جب بھی انسان سے خطا کا ارتکاب ہو جائے، اگر وہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہ هو التواب، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ کو قبول کرتا ہے، کثرت کے ساتھ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحیم۔ یہ رحیم کا لفظ جو تواب کے بعد آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس کے تواب ہونے کی تشریح ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بار بار قبول کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو کثرت سے قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔
وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے زیادہ فیضیاب کرنا چاہتا ہے۔ اب جب بندہ گناہ کر دیتا ہے اور وہ گناہ بندے اور رحمت کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، تو اللہ چونکہ رحیم ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ میرے اور اس میرے بندے کے درمیان سے نکل جائے۔ اب بندے کو وہ کہتا ہے توبہ کر لو، اور بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، انہو هو التواب الرحیم۔